الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ بابرکت مہینہ رحمتوں اور برکتوں والا عطا فرمایا، اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان المبارک سے پہلے خطبہ دیا، اس میں ارشاد فرمایا اس مہینے کے بارے میں کہ شہر اولہ رحمت وأوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کا پہلا حصہ، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ تو اب اس وقت اللہ نے ہم سب کو یہ رحمت کا عشرہ عطا فرمایا ہوا ہے۔ ہم سب مانگتے ہیں اللہ سے، یا اللہ ہمارے اوپر رحمت فرما، ہمارے گھروں پہ رحمت فرما، ہمارے کاروبار پہ، رزق پہ رحمت فرما، بچوں پہ رحمت فرما، دعا مانگتے ہیں۔ لیکن آج کی نشست میں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ یہ رحمت ہوتی کیا چیز ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہے، اور اگر اللہ کی رحمت نہیں ہے تو ہم اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کریں، اللہ کی رحمت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستے بتائے اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے، اور اگر کسی انسان پر، کسی معاشرے پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ کیفیات کیا ہوتی ہیں، رحمت نہ ہونے کی کیفیت کو کیا کہتے ہیں قرآن حکیم کی زبان میں؟ یہ آج کا موضوع ہے۔ سب سے پہلی بات کہ لفظ رحمت، اس کی حقیقت کہ رحمت عربی زبان کا لفظ ہے، را حا میم سے بنا ہے، رحم سے بنا ہے۔ رحمن کا معنی مہربانی کرنا، رحمت کا بھی یہی معنی، مہربانی کرنا، رحم کرنا، شفقت کرنا، نرمی کرنا، راحت پہنچانا، برکت دینا، یہ سب رحمت کے معنی لغت میں لکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دو صفتی نام زبان پر لاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الرحمن الرحیم، الرحمن نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ رحمت انسان کو حاصل کیسے ہوتی ہے؟ اب اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ انسان کیسے محسوس کرے کہ اللہ کی رحمت مجھ پہ ہو رہی ہے۔ اور یہ رحمت حاصل کیسے ہوتی ہے اس کے لیے ابھی شروع میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 پڑھی ہے، اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کل 5 چیزیں بتائیں کہ جن سے انسان پر اللہ رحمت کرتا ہے۔ خود اللہ نے کہا میں ان لوگوں پر رحمت کرتا ہوں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دوست ہوتے ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کا معنی سرپرست بھی ہوتا ہے، دوست بھی ہوتا ہے، محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے، سربراہ بھی ہوتا ہے، مالک بھی ہوتا ہے۔ یہاں دوست کا معنی بھی کر سکتے ہیں، ساتھی کا معنی بھی کر سکتے ہیں، محبت کرنے والا بھی کر سکتے ہیں۔ تو المؤمنون والمؤمنات او بعضهم اولیاء بعض، یہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ولی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے، نفرت نہیں کرتے۔ اور اس آیت کے آخر میں وہ چیزیں ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرتا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحمت کرتا ہے۔ لہذا ایمان والوں میں اگر آپس میں دوستی نہ ہو، دشمنی ہو، تو سمجھ لیں کہ یہاں اللہ کی رحمت نہیں ہو رہی ہے۔ اگر یہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے، اللہ کی رحمت نہیں ہے، نشانی ہے اس بات کی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نفرت رکھتے ہیں، ان دونوں پر اللہ کی رحمت نہیں ہو رہی، اچھی طرح پہچان لیں۔ قرآن حکیم کی زبان میں ان دونوں پر رحمت نہیں ہو رہی۔ میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، سمجھ لے اللہ کی رحمت نہیں ہے، حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی بتایا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم سے بہت دفعہ نکاح کی تقریبات میں نے یہ جملہ سنا ہے، حدیث سنی کئی بار۔ فرمایا کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ ان دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اب بات کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہوگا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، عین اس وقت اللہ ان دونوں کو رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ معلوم ہوا جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت سے نہیں دیکھ رہے ہوتے اس وقت اللہ کی رحمت ان دونوں پہ نہیں ہو رہی۔ بہت آسان بات ہے۔ ہم کیسے معلوم کریں ہمیں ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہے؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. جس معاشرے میں آپس میں محبت ہوتی ہے، آپس میں احترام ہوتا ہے، اس معاشرے پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس گھر پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور یہاں شروع میں یہ عرض کرنا بہت ضروری ہے، اگر رحمت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے، تاکہ اسباب آہستہ آہستہ بعد میں خود بخود سمجھ میں آئیں گے کہ اگر ہم وہ سبب نہیں اختیار کریں گے رحمت حاصل کرنے کا تو پھر کیا ہوگا. اس کے ذریعے اس کے لیے علماء ہمیں سمجھاتے ہیں تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو اس کی ضد کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے. دن کو پہچاننا ہو نا، رات آئے گی تو دن کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. رات کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہیں، دن آئے گا تو حقیقت معلوم ہو جائے گی. تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کو ان کی ضد، اس کے اپوزٹ سے پہچانا جاتا ہے. بہت عجیب بات ہے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں رحمت کی ضد نہیں ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ضد بتائی ہے. بڑا خوفناک لفظ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. رحمت کی ضد اللہ نے قرآن مجید میں لعنت فرمائی ہے. چنانچہ امام راغب رحمہ اللہ نے مفردات القرآن، امام راغب، علامہ راغب اصفہانی نے قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں نا ان کے معانی کی حقیقت لکھی ہے، کمال کر دیا. انہوں نے لکھا کہ مفردات القرآن میں علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں لعنت کسے کہتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں بار بار کہا اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے. لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت. کئی جگہ اللہ نے قرآن میں لعنت کا لفظ بولا. تو علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، بڑے غور سے سننے والا ہے جو معنی علامہ راغب اصفہانی نے لعنت کا معنی لکھا اللعنت ہی البعد عن الرحمت. بات مکمل ہو گئی. لعنت کس کو کہتے ہیں؟ البعد عن الرحمت، رحمت سے دور ہونا، رحمت سے دور ہونا لعنت ہے. قرآن حکیم میں بہت آسان سی بات، جہاں رحمت نہیں ہوگی اللہ کی وہاں لعنت ہوگی. اس لیے میں بار بار لفظ نہیں بولوں گا یہ والا، میں نے کہا خوفناک لفظ ہے. رحمت کی ضد لعنت. قرآن مجید میں لعنت کی تعریف یہی ہے، البعد عن الرحمت، اللہ کی رحمت سے دور ہونا. بہت اچھی طرح سمجھنا ہوگا یہ میاں بیوی ایک دوسرے سے نفرت کر رہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو رہے. اب پھر میں وہ لفظ نہیں بولوں گا بار بار. رحمت سے دوری لعنت. دو بھائی آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے، سمجھیں اس بات کو کہ ان کے اندر رحمت نہیں ہے، رحمت سے دور ہے. پھر وہ لفظ ذہن میں لائیے جو برا لفظ. یہ بچے اپنے باپ سے نفرت کر رہے، باپ بچوں سے نفرت کر رہا، سمجھنا ہوگا کہ ان کے درمیان رحمت سے دوری ہے. اب میں لعنت کے بجائے رحمت سے دوری کا لفظ بولوں گا، کیونکہ لعنت کا لفظ بہت زیادہ کانوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. اللہ کی رحمت کا ہم کیسے مشاہدہ کریں کہ ہم پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے؟ ایک ایک بندے کو سمجھنا ہوگا آج معاشرے کے اندر، خود فیصلہ کرے مجھ پر اللہ کی رحمت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. اگلا جملہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحمت کرتا ہے. اس میں دوسری چیز یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر،
لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو۔ جب تک ہم معاشرے میں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے رہیں گے، نیکی کی تلقین کرتے رہیں گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اور جب باپ اپنی اولاد کو امر بالمعروف چھوڑ دے گا، تنگ آ گیا ہوں میں کہہ نماز کے لیے، کیا کروں اب میں اس کو، کہنا چھوڑ دیا، اب اللہ کی رحمت سے دوری شروع ہو گئی۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے رہے، کم از کم اللہ کی رحمت تو رہے گی نا۔ نمبر 3، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بری بات سے روکتے رہیں، اللہ کی رحمت رہے گی۔ روکتے رہے، جھوٹ نہ بولو، دیکھو دھوکہ نہ دو، دیکھو ملاوٹ نہ کرو، دیکھو یہ رمضان ہے ذخیرہ اندوزی نہ کرو، دیکھو لوگوں کا خون نہ چوسو، کہتے ہوئے تاکہ اللہ کی رحمت ہوتی رہے۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی بات کہتے رہیں، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہیں، اللہ کی رحمت رہے گی۔ اور اگر معاشرے کا مزاج یہ بن جائے کہ میں نہیں، لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کروں گا، تو پھر صحاح ستہ کی حدیث موجود ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جائے، یعنی اچھی بات دوسروں کو کہنا، بری بات سے روکنا، یہ لوگوں کے اندر ختم ہو جائے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے اس معاشرے پر کہ اس معاشرے کے لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ نحوست دیکھی، یہ بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے، جو ہو رہا ہوتا رہے، بچے جھوٹ بول رہے ہیں بولتے رہے، چوری کر رہے ہیں کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں کرتے رہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ اللہ کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ شخص رحمت سے دور اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو نمبر 1، آپس میں محبت اور الفت، آپس میں دلوں کا جوڑ، یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ نمبر 2، امر بالمعروف، لوگوں کو اچھی بات کہنا، لوگوں کو اچھی بات کہنا، نیکی کی تلقین کرتے رہنا۔ نمبر 3، نہی عن المنکر، بری باتوں سے لوگوں کو روکتے رہنا۔ نمبر 4، اس آیت کے تحت سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 71 کو بار بار پڑھیے گا، ترجمہ پڑھیے گا اس کا۔ نمبر 4، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کے بعد نمبر 4، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ نماز قائم کریں گے۔ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ اس معاشرے پر، ان لوگوں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے پھر اللہ نے کہا، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر عن قریب اللہ رحم کرے گا، رحمتیں نازل کرے گا۔ یہ نماز پڑھنے سے اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے، اور نماز نہ پڑھنے سے یہ رحمت سے دور کیسے ہوتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، نماز ہی کیوں، اتنا زور نماز پہ کیوں؟ لوگ بہت سوال کرتے ہیں۔ جس کے ذہن میں یہ سوال آئے، 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ لیجئے، اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا نماز نہ پڑھنے سے رحمت سے دوری کیسے ہوتی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ بہت آسان بات، جس گھر کے اندر، جس معاشرے کے اندر گناہ کے کام ہو رہے ہوں، بہت آسانی سے سمجھ لینا ہوگا وہ معاشرہ، وہ گھر اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ منکر، گناہوں کا ہونا، بری باتوں کا ہونا، ہر ایک جھوٹ بول رہا، ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا گھر کے اندر، ہر ایک دوسرے کے حق کو مار رہا، بری باتیں ہو رہی اس گھر پر، اس معاشرے پر، اس کاروبار پر،
اللہ کی رحمتیں نہیں ہو رہی، والفحشاء، اور بے حیائی کے کام۔ جس گھر میں، جس معاشرے میں بے حیائی کے کام ہو رہے ہو، اس معاشرے پر، اس گھر پر اللہ کی رحمت نہیں ہو رہی۔ اور نماز کیا قائم کرتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ معلوم ہوا جب نماز گھروں میں قائم ہوتی ہے، گھر کے سارے افراد نمازی بن جاتے ہیں، بے حیائی کے برائی کے کاموں سے اللہ ان کو بچا رہا ہے۔ ایسی صورت میں وہی تو رحمت کا تقاضا ہے، وہی تو رحمت کی نشانی ہے۔ گھروں میں نماز کا ماحول بنانا یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ کیسے پتہ چلے ہم پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے؟ یہ بری باتوں سے، یہ بے حیائی کی باتوں سے نماز ان کو روک رہی، یہ اللہ کی رحمت ہو رہی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اللہ کی رحمت ہوگی۔ اس انسان پر اللہ کی رحمت ہوگی، اس گھر کے در و دیوار پر اللہ کی رحمت ہوگی، صرف تلاوت کی وجہ سے۔ اس پر عمل کریں گے پھر کتنی ہوگی وہ ایک الگ بات ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سنانے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، انزلت علیہم السکینہ حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہو، حفتہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں، انزلت علیہم السکینہ، ان گھر والوں پر سکون نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کر کے تو دیکھیں تلاوت، لیکن ذرا تھوڑی سی آواز نکال کر، یہ جو ہونٹ ہلائے بغیر تلاوت ہوتی اس کو مطالعہ کہتے ہیں، تلاوت نہیں کہتے۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت عجیب بات سامنے آ رہی ہے، لوگ قرآن مجید کھول لیتے ہیں، ہونٹ نہیں ہلاتے، زبان نہیں ہلاتے، بس جیسے اخبار، نعوذ باللہ، اخبار پڑھتے ہیں ایسے قرآن مجید سامنے کھولا ہوا ہے، بالکل ہونٹ نہیں ہلتے۔ آپ قرآن خوانی کی مجالس میں جائیں، بہت قابل لوگوں کو دیکھا کہ ہونٹ نہیں ہل رہے اور پارا صفحہ پلٹ رہے ہیں جیسے اخبار پڑھتے ہیں، اس کو تلاوت نہیں کہتے۔ مفتیان کرام اتنے سارے موجود ہیں، انہیں معلوم ہے اگر کوئی بندہ قرآن مجید اس طرح کھول کر پارا، 2 پارے 3 پارے پڑھے، مطالعہ کرے، ہونٹ نہ ہلائے، زبان نہ ہلائے، تو ایسی صورت کے اندر سجدہ تلاوت کی آیت آ جائے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے تلاوت کی ہی نہیں۔ تلاوت کے لیے تھوڑی سی آواز نکال لیجیے، اتنی خود کو سنائی دے۔ مرد حضرات ذرا اونچی آواز سے تلاوت کر لیں۔ جس گھر میں تلاوت ہوتی ہو، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت اس گھر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کیوں کریں تلاوت قرآن کی؟ جی اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے تو قرآن حکیم کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ موضوع آج کا یہی ہے، ہم اللہ کی رحمت کیسے حاصل کریں، کیونکہ یہ رحمت کا عشرہ جاری ہے۔ الحمدللہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا، یہ رحمت ہوتی کیا چیز ہے، ہم کیسے حاصل کریں، ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ کی رحمت ہو رہی ہے؟ اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھائی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، 1 یأمرون بالمعروف، 2 ینہون عن المنکر، 3 ویقیمون الصلاۃ، 4 نمبر 5 ویؤتون الزکاۃ، یہ زکوٰۃ ادا کریں۔ جو انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے مال پر، اس شخص پر رحمت نازل کرتا ہے۔ معلوم ہوا جو کوئی شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس پر اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے۔ اب میں وہ لفظ نہیں بولوں گا، آپ نے بخوبی سمجھا رحمت کی دوری کا نام کیا ہوتا ہے۔
بار بار نہیں لینا چاہتا. جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اس کے مال میں اللہ کی رحمت نہیں ہو رہی ہوتی. یہ اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور ویربی الصدقات، زکوٰۃ و صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے. زکوٰۃ و صدقات کو اللہ بڑھاتا ہے. صرف برکت نہیں، برکت ہوتی، اللہ مال کو واقعی بڑھاتا ہے. یہ انسان دوسرے بھائی کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو بڑھاتا ہے. ایک بھائی کسی کام کا نہیں، یہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. ایک بہن بیچاری حالات ایسے، یہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. اللہ پتہ کیسے رحمت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب صفہ، وہ صحابہ جو تعلیم حاصل کرتے تھے چبوترے پر، ان میں سے ایک صحابی کے بھائی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا دن محنت کرتا ہوں، گھر کے سارے امور میں انجام دیتا ہوں، یہ یہاں پڑھتے رہتے ہیں، یہ صحابی میرا بھائی یہ پڑھتا رہتا ہے، سارے کام میں کرتا ہوں. بڑے مہذب طریقے سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر کی بات فوراً سمجھ گئے. اندر کی بات کیا جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتی، میں سب کچھ کرتا رہتا ہوں، یہ کرتا کچھ نہیں ہے، سارا خرچہ ورچہ میں اٹھاتا ہوں، سب کچھ میں کرتا ہوں، محنت میں کرتا ہوں، کھلاتا پلاتا میں ہوں، اور یہ بیٹھا رہتا ہے. یہ تعلیم حاصل کرتا ہے، علم دین حاصل کرتا ہے. وہ صاحب آئے تھے بتانے کے لیے کہ میں بہت کام محنت میں کرتا ہوں اور یہ بیٹھا پڑھتا رہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکل گرہ ایک جملے سے کھولی ہے، انسان کی عقل کی گرہیں کھل جاتی ہے وہ جملہ سن کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنے والے بھائی سے کہا، لعل اللہ ان یرزقک کبھی، شاید اللہ تجھے اسی کی وجہ سے رزق دیتا ہے. انسان کی عقل وہاں کام نہیں کرتی جہاں اللہ کی رحمت کام کر دکھاتی ہے. میں اس بھائی کی مدد کرتا ہوں، اس بہن کی مدد کرتا ہوں، اسے تو کچھ کبھی فائدہ ہی نہیں ملا، کبھی فیض ہی نہیں ملا، کبھی اس نے میری طبیعت ہی نہیں پوچھی. بیوی بھی کہتی ہے کیوں مرتا ہے اس بھائی کو جا کے پیسے دیتا ہے، وہ تو کبھی پوچھا اس نے، تیری حالت پوچھی، تیری کبھی کسی کام آیا جو تو اس کو پیسے دیتا ہے، جو اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے. انسان کا بھی ایمان ہل جاتا ہے، کہتا ہے واقعی مجھے آج تک اس نے تو کبھی فیض ہی نہیں پہنچا اس سے. جی انسانوں کے ساتھ مدد کر کے انسانوں سے توقع نہ لگائیں، مایوسی ہوگی. جو انسانوں سے توقع لگاتا ہے مایوسی ہوتی ہے، جو اللہ سے توقع رکھتا ہے اسے اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں کرتا. انسان خرچ کہیں اور کر رہا ہوتا ہے، اللہ دیتا کہیں اور سے. یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ نے سمجھایا قرآن مجید میں کہ اللہ کی رحمت کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. یہ خرچ کہیں اور کرتا ہے، دیتا اللہ کہیں اور سے، یہ کرتا کچھ اور ہے، اللہ دیتا کچھ اور ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے سمجھایا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. من یتق اللہ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، من یتق اللہ، جو تقوی اختیار، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. جس کے اندر تقوی ہوگا سمجھ لیں یہ اللہ کی رحمت اس پر ہو رہی ہے. جس کو متقی دیکھے نا سمجھ لیں اس پر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے. یہ تقوی رحمت کی نشانی ہے. پتہ اللہ کیا کرتا ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. مخرج کو سمجھیے گا. آپ ہوٹلوں کے باہر دیکھتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر لکھا ہوتا ہے ایگزٹ، ایگزٹ، یہاں سے نکلنے کا راستہ. اور عربی میں وہاں لکھا ہوتا ہے مخرج. عربی میں ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے مخرج، نکلنے کی جگہ. اللہ اس کو مخرج، نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. ادھر آپ صدقہ کرتے ہیں، ادھر آپ کو اللہ مصیبتوں سے ٹال کر ایک طرف نکال لیتا ہے.
جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ بنا کر دیتا ہے. اور پتہ ہے آگے کیا جملہ ہے؟ رحمت کی نشانیاں دیکھیے گا. یرزقہ من حیث لا یحتسب، پھر اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. رحمت دیکھنی ہو دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور آگے جملہ ہے اس آیت میں سورہ توبہ کی آیت 71 میں وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چلتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چلتا ہے، أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحمت کرتا ہے. اور جو انسان اپنی زندگی کے جس مرحلے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، اس وقت اس کو سمجھنا چاہیے میں اللہ کی رحمت سے دور ہوں. اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب ذہن میں رکھیے گا، وہ لفظ پھر نہیں میں بولوں گا. اس آیت کے تحت سمجھنا پڑے گا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چلتا ہے، اس وقت اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر رحم کر رہا ہوتا ہے. اور زندگی میں انسان جس مرحلے میں جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے، وہ انسان خود سمجھے اس بات کو کہ مجھ پر اللہ کی رحمت نہیں ہے، میں رحمت سے دور ہوں. یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان گناہ کر رہا ہو اللہ کی رحمت ہو، یہ ہو نہیں سکتا. یہ انسان اگر آج اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ اللہ تم پر رحمت کرے. توبہ اور استغفار کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اللہ نے خود بتایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم کیوں نہیں اللہ سے مغفرت چاہتے تاکہ تم پر رحمت کی جائے. جتنا انسان توبہ اور استغفار کرے گا اللہ کی رحمت ہوگی. میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، بہت بڑا اشکال ذکر کرنے لگا ہوں، بہت بڑی الجھن ذکر کرنے لگا ہوں. بڑے بڑے لوگ نمازوں سے، صدقات سے، زکوٰۃ سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. بڑے غور سے بات سننے والی اگلی بات، میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، مولانا زکوٰۃ اور صدقات بھی دیتا ہوں، پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھتا ہوں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتا، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کسی کو دکھ پہنچایا ہو، کسی کا مال کھایا ہو. مولانا میری بیوی بھی بیمار رہتی ہے، میرے بچے بھی بیمار رہتے ہیں، مجھے کاروبار میں بھی نقصان ہوتا ہے. آپ لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے بار بار بڑا زور دے کر کہتے ہو یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، بات مان کر چلو، حلال کھاؤ. مجھ پر تو یہ کیفیات آئی ہوئی ہیں. میں نے کہا ایمان ہل جاتا ہے ان باتوں سے جو میں نے ذکر کی. میں سارے نیک کام کرتا ہوں، مجھ پر اللہ کی رحمت کیوں نہیں ہوتی؟ بیوی کیوں بیمار، بچے کیوں بیمار، میرے بچے فوت کیوں ہو جاتے، میرے والدین بیمار. میرے والد صاحب اتنے تہجد گزار مولانا لیکن بیمار رہتے، بہت زیادہ بیمار رہتے. بہت اچھی طرح یاد رکھنا ہوگا، انسان بیمار ہو جائے تو یہ بیماری اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی نشانی ہرگز نہیں ہے. جانی نقصان ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، یہ اللہ سے رحمت کی دوری کی نشانی نہیں ہے. بہت بڑا مسئلہ حل ہوگا، بہت بڑا فلسفہ حل ہوگا. یہ نقصان، وہ نقصان، یہ نقصان، وہ نقصان، کیا اللہ کی رحمت سے دوری ہے؟ باوجود نمازیں پڑھنے کے، روزے رکھنے کے اور نیک کام کرنے کے مجھ پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں، تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟
یعنی اس انسان کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اگر میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج عمرے کر رہا ہوں، کسی کا حق بھی نہیں مار رہا، حلال کھا رہا ہوں، تو پھر یہ ساری مشکلات میرے اوپر کیوں آتی ہیں؟ نہیں آنی چاہیے۔ انسان کی سوچ یہ ہے۔ لیکن اگر یہ بیماریاں، یہ عزیز و اقارب کا فوت ہو جانا، یہ جانی مالی نقصان، یہ کاروبار کا نقصان، اگر یہ رحمت سے دور ہونے کی نشانیاں ہوتی تو بڑا سنبھل کر بات کرنے لگا ہوں۔ اگر یہ ساری نیک کام، ساری عبادات کے باوجود بیماریاں، پریشانیاں، بیوی بچوں کا مرنا، ماں باپ کا مرنا، گھر والوں کا ساروں کا بیمار ہونا، یہ اگر رحمت کی دوری سے نشانیاں ہرگز نہیں ہیں، اگر ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ نیک مخلوق میں سب سے زیادہ نیک اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر کوئی نیک نہیں ہوتا۔ وہ تو سراپا رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ان کو تو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ کی رحمتیں ان پر، پھر ایسی صورت میں ان کی بیوی کا انتقال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال کیوں ہوتا ہے؟ ان کے بچوں کا انتقال گود میں کیوں ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں وہ پتھروں سے لوگوں نے اتنا مارا، جوتے مبارک خون سے لہو لعان ہو گئے، ایسا کیوں ہو گیا؟ غزوے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک کیوں شہید ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار ہو جاتا تھا، وہ کیوں ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیفیں پہنچائیں لوگوں نے، معلوم ہوا یہ سب چیزیں اللہ کی رحمت سے دوری کی نشانی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بڑے غور سے اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بیماری نہ ہو، میں کبھی بیماری نہ ہوں، میرے کو بیوی بچوں کا انتقال بھی نہیں ہونا چاہیے، اور مجھے کوئی نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے، میں نمازیں پابندی سے پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر اللہ کی رحمت کی یہ نشانیاں ہوتی کہ جی کوئی بیمار نہ ہوتا، کوئی مرتا نہ، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری تکالیف نہ پہنچتی۔ معلوم ہوا یہ تکالیف، یہ فلسفہ نعمت و مصیبت، اس کو سمجھنا ہوگا، تب رحمت سمجھ میں آئے گی۔ پورے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، تمام احادیث کی تلاوت پڑھیے، تمام احادیث کو پڑھیے، ذخیرہ احادیث کو پڑھیے، ایک ایک آیت قرآن مجید کی پڑھیے، آپ کو کوئی آیت ایسی نہیں ملے گی کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ انسان اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر چلے گا تو اس کو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کو کوئی آیت نہیں ملے گی پورے قرآن مجید میں کہ یہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چلے تو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ کو کوئی آیت، کوئی حدیث نہیں ملے گی، اور پورا قرآن ان آیتوں سے بھرا ہوا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چلو گے تو گارنٹی ہے کہ تمہیں آخرت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لا خوف علیہم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بار بار اللہ نے کہا آخرت میں کوئی فکر غم نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس لیے فلسفہ نعمت و مصیبت کو سمجھنا ہوگا۔ اگر یہ مصیبتیں آئیں انسان پر، یہ تکلیفیں آئیں، جانی مالی نقصان آئے، تو ایسی صورت کے اندر یہ انسان دیکھے کیا میں ابھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر چل رہا ہوں، تو ایسی صورت میں یہ بیماری بھی رحمت ہے، یہ بیماری بھی رحمت ہے، ایسی صورت میں یہ نقصان بھی اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اس انسان کے درجات بلند ہو رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ ایک نیکی دیتا ہے، ایک گناہ معاف کرتا ہے۔ پڑھیے وہ احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کو بخار ہوتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔
اس کے گناہ جل جاتے ہیں۔ یہ تکالیف انسان پر آئیں اور اس حال میں انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چل رہا ہو، اسے یقین رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اللہ کی اس وقت رحمت ہے۔ اور اگر انسان پر تکالیف اور مصیبتیں آئیں اور اس وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہو تو سمجھ لیجئے اس بات کو کہ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ مصیبتوں کا آنا یہ رحمت سے دور ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ بہت واضح طور الفاظ عرض کر رہا ہوں اور مثال ذہن میں رکھیے گا، اگر یہ نشانی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی کوئی مصیبت تکلیف نہ آتی، کبھی بیماری نہ آتی، کبھی بچوں کا انتقال نہ ہوتا، کبھی بیویوں کا انتقال نہ ہوتا۔ یہ دکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہ پہنچتے۔ یہ جتنے مصائب اور تکالیف آئیں اس سے اللہ نے ان کے درجات کو بلند کیا۔ اس لیے اگر دکھ تکالیف آئیں تو اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس وقت بھی اللہ کی رحمت ہمارے اوپر متوجہ ہو جائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت غور سے سنیے گا، ذہن کھلے گا، بڑی گرہیں کھلیں گی اس آیت کے ترجمے سے انشاءاللہ۔ یہ مصیبتیں تکلیفیں آئیں تو ہم کیسے سمجھیں اور اس وقت کیا کریں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر اس وقت بھی متوجہ ہو جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ بڑے غور سے سنیے گا، ذہن کھلے گا، ہمت بندے گی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، تکالیف میں، مصیبتوں میں، نقصانات میں۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ تمام مفسرین نے لکھا کہ یہاں خطاب ایمان والوں کو ہے، مؤمنین کو خطاب ہے، غیر مسلموں کو، کافروں کو خطاب نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کو خطاب نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وہ چھوٹا موٹا جملہ بھی نہیں ہے۔ عربی کے اندر جس چیز کو بڑا زور دے کر پکا بیان کرنا ہو اس کے لیے لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ کا صیغہ لاتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، کچھ بھوک کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے، باوجود نمازوں کے، باوجود عمرے اور حج کے، ہم تمہیں خوف کے ساتھ آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ساتھ آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصان کے ساتھ آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، جانی نقصان کے ساتھ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہیں پھلوں میں نقصان کے ساتھ، یعنی تم جو کوششیں کرتے ہو، تمہاری کوششوں کے جو پھل ہیں، تمہاری محنتوں کے جو پھل ہیں، ان میں نقصان دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ کہتا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے ان تمام چیزوں کے ساتھ، لیکن یاد رکھنا اس میں بھی کامیاب کون شخص ہوگا؟ اللہ کی رحمت کس پر متوجہ ہوگی کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ سب مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، میں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چل رہا ہوں، یہ سب مصیبتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون زبان سے نکالتا ہے۔ آگے آیت پڑھیے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من رب، صلوات کہتے ہیں رحمت کاملہ کو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں کاملہ نازل ہوتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ انسان ہر مصیبت اور صبر، ہر مصیبت کے ساتھ صبر کو اپنا عادت بنا لے، اپنی عادت بنا لے۔ ایسی صورت میں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، مشکلات میں بھی اللہ کے لیے کوئی شکوے کا لفظ زبان پر نہ لائے، مشکلات میں بھی مصیبتوں میں کوئی کفر یا کلمہ نہ لائے، تو ایسی صورت میں جب یہ صبر کرے گا اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہوگی۔ آگے عرض کروں، یہ مصیبتوں پر صبر کرنے والا، اس پر اللہ کی رحمت ہوگی، وہ رحمت کرنے والا بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ آیت پڑھ لیجئے، ان اللہ مع الصابرین،
ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جو ارحم الراحمین ہے وہ اس بندے کے ساتھ موجود ہے، وہ رحمت کر رہا ہے. بالکل نہ گھبرائے مصیبتوں میں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر زندگی گزر رہی ہے تو. کیسے اللہ کی رحمت ہوگی؟ اور اللہ کی رحمت میں اگر کوئی تکالیف آ جائیں، مصیبتیں آ جائیں، تو کیا وہ بھی رحمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کو بڑے عقدے کو، گرہ کو کھولنا ہے. لہذا یہ رحمت کا عشرہ ہے. اس میں ایک تو توبہ اور استغفار کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز پابندی سے پڑھیں، اور پھر ایسی صورت میں اللہ رحمتیں نازل کرے گا. آج کی ساری بات کا خلاصہ یہ کہ ہمیں اللہ نے یہ رحمت کا عشرہ دیا ہے، اس میں اللہ سے خوب رحمت مانگے، وہ کام کریں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی، خود رحمت مانگنے کی دعا بھی سکھائی. پہلے عشرے میں خوب وہ دعا مانگا کیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رحمت مانگنے کی دعا، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحمت فرما، تو ساری رحمت کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے. ایک تو مغفرت کی دعائیں مانگے، یہ دعا بھی مانگے اس رحمت کے عشرے میں، ہمیشہ مانگے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت متوجہ کرنے کے لیے درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں. حدیث سنانے لگا ہوں، درود شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. میں نے بتایا صلاۃ کا معنی نماز بھی، صلاۃ کا معنی دعا بھی، صلاۃ کا معنی رحمت بھی. جب ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، تو ترجمہ غور سے پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد کا ترجمہ سب نے لکھا، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما. تو صلاۃ کا معنی بھی کیا ہے؟ رحمت کاملہ. درود شریف پڑھنے والوں پر اللہ کی رحمتیں کتنی ہوتی ہیں؟ غور سے حدیث سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا، من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا. جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ رحمت کاملہ کی دعا کرتا ہے، اللہ اس پر 10 دفعہ رحمت کاملہ نازل کرتا ہے. خوب درود شریف پڑھیے، خوب درود شریف پڑھیے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. اور آخری جملہ عرض کرتا جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، اسے حدیث مسلسل بالاولیہ بھی کہتے ہیں. اور ہمارے شیخ حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم یہ اپنے شاگردوں کو اس حدیث مسلسل بالاولیت والی حدیث بھی سناتے ہیں. وہ حدیث بھی غور سے سنیے گا، اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے، ہم اللہ کی رحمت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. حدیث مسلسل بالاولیہ یعنی ہر محدث اس حدیث کو سب سے پہلے بیان کرتا رہا، اس کو مسلسل بالاولیہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے گا ہم کیسے اللہ کی رحمت حاصل کریں. الراحمون یرحمہم الرحمن، الراحمون یرحمہم الرحمن، یہ رحم کرنے والے، دوسروں پر رحم کرنے والے، رحمان ان پر رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم جو زمین میں ہیں ان پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اللہ ہمیں مخلوق پر رحم کرنا سکھا دے، خاص طور پر یہ مہنگائی کرنے والے رمضان کے اندر، یہ مخلوق کا خون چوسنے والے، ان کی مال میں اللہ کی رحمت نہیں ہو سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رحمت کو متوجہ کرنا ہے تو خلق خدا پر رحم کرنا ہوگا، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی. اللہ ہمیں رحمت کی حقیقت عطا فرما دے، اللہ ہمیں رحمت حاصل کرنے کی، کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پورے معاشرے پر رحمت نازل فرما دے، ہمارے گھروں پہ رحمت نازل فرما دے. یا اللہ ہم سب کے یا دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم.
یا اللہ آج ہم نے رحمت کے بارے میں سنا، اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دے، ہمارے گھروں پر، ہمارے بچوں پر یا اللہ رحمت نازل فرما دے، ہمارے کاروبار پر، ہمارے رزق پر رحمت نازل فرما دے، یا اللہ پورے معاشرے پر رحمت نازل فرما دے، یا اللہ اس ملک پاکستان پر رحمت نازل فرما دے، یا اللہ یہ رحمت کا عشرہ جاری ہے، اے اللہ ہمیں خوب رحمت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ توبہ اور استغفار کرنے والوں پر آپ رحمت کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ یہ نفرتوں سے، یا اللہ یہ دشمنیوں سے تیری رحمت دور ہو جاتی ہے، اے اللہ ہمیں معاشرے میں دلوں کا جوڑ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، رشتوں کو توڑنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما لے، یا اللہ ہمیں دوسروں کے درمیان صلح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کو جتنے بھی حاضرین موجود ہیں یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی بیماریوں کو دور فرما دے، یا اللہ یہ مشکلات آ جائیں تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔